بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایگزیما پہ بات کریں گے۔ ایگزیما ایک اصطلاح ہے جو جلد کی مختلف قسم کی سوجن یا ورم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کو ڈرمیٹائٹس بھی کہتے ہیں۔ اس کی زیادہ تر اقسام کی وجہ سے جلد خشک اور خارش زدہ ہوتی ہے اور یہ چہرے، کوہنیوں کے اندر کی طرف، گھٹنوں کے پیچھے، ہاتھوں اور پیروں پہ ہوتی ہے۔ جلد کو بار بار کھجانے کی وجہ سے جلد سرخ ہو جاتی ہے، اس میں سوجن ہوتی ہے اور مزید خارش پیدا ہوتی ہے۔ ایٹوپک ایگزیما یا ایٹوپک ڈرمیٹائٹس ایگزیما کی سب سے عام قسم ہے جس کی وجہ سے جلد خشک ہو جاتی ہے، اس میں خارش ہوتی ہے اور جلد پھٹنے لگتی ہے۔ یہ بچوں میں عام بیماری ہے لیکن یہ بڑوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ایک کرونک یعنی لمبے عرصے تک رہنے والی بیماری ہے، اگرچہ اس کی علامات کم ہو جاتی ہیں یا کچھ بچوں میں عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ ایٹوپک ایگزیما کی وجہ سے جلد خارش زدہ، خشک اور پھٹتی ہے اور اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں میں جسم کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں جلد خشک ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں میں یہ پھیل کر جسم کے سارے حصوں میں سوجن پیدا کرتی ہے۔ ہلکی رنگت کی جلد والے افراد میں یہ سرخ دکھائی دیتی ہے جبکہ سیاہ جلد کے حامل افراد میں یہ گہرا بھورا، جامنی یا خاکی دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے سیاہ جلد پہ اس کو دیکھنا زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو ایٹوپک ایگزیما ہوتا ہے ان میں کبھی کبھی علامات کم نظر آتی ہیں لیکن بعض دفعہ یہ علامات شدید نوعیت کی ہوتی ہیں جس کو فلیئر اپس کہتے ہیں۔ اگرچہ ایگزیما کی اصل وجہ معلوم نہیں ہے لیکن بہت سے عوامل ایگزیما کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اکثر ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کو مختلف الرجیز ہوتی ہیں۔ ایٹوپک کا مطلب ہوتا ہے الرجن سے حساسیت ہونا۔ یہ بیماری نسل در نسل بھی چل سکتی ہے اور اکثر دوسرے امراض مثلاً ایستھما یعنی دمہ اور ہے فیور کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے۔ ایٹوپک ایگزیما کی علامات کو جو چیزیں بڑھاتی ہیں ان میں صابن، ڈٹرجنٹس، ذہنی تناؤ اور موسمیاتی تبدیلیاں شامل ہیں۔ کبھی کبھی غذائی الرجیز بھی ایگزیما کی وجہ ہو سکتی ہیں، خاص طور پر چھوٹے بچوں میں جن میں شدید قسم کا ایگزیما ہوتا ہے۔ ایٹوپک ایگزیما کے علاج سے علامات وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو سکتی ہیں لیکن ابھی تک ایگزیما کا کوئی مکمل علاج نہیں ہے اور سیویئر ایگزیما روزمرہ کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے جس کا جسمانی اور ذہنی طور پر مقابلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایگزیما کی وجہ سے انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایگزیما کو کنٹرول اور مینج کرنے کے بہت سے طریقہ علاج استعمال ہوتے ہیں، مثلاً سیلف کیئر ٹیکنیک جس میں بار بار کھجلی اور ایگزیما کو بڑھانے والے عوامل سے اجتناب کرنا ہے۔ ایمولینٹس جیسے کہ موئسچرائزرز جو خشک جلد کے لیے روزانہ استعمال کی جاتی ہیں۔ ٹاپیکل کورٹیکوسٹیرائڈز فلیئر اپس کے دوران جلد کی سوجن، سوزش اور کھجلی کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ایگزیما کی دوسری اقسام یہ ہیں۔ ڈسکوئڈ ایگزیما ایگزیما کی اس قسم میں گولائی کی شکل میں جلد پہ دھبے پڑتے ہیں۔ کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس اس ٹائپ میں جب جسم کا کوئی حصہ کسی خاص الرجن کو چھوتا ہے تو کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس ہو جاتا ہے۔ ویریکوس ایگزیما ایگزیما کی یہ قسم ٹانگوں کے نچلے حصوں کو متاثر کرتا ہے اور یہ ٹانگوں میں دوڑنے والی رگوں میں خون کے بہاؤ کے مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سیبورک ایگزیما اس ٹائپ میں سرخ چھلکے دار دھبے ناک کے اطراف، بھووں، کانوں اور سر پہ بنتے ہیں۔ ڈائشیڈروٹک ایگزیما ایگزیما کی اس ٹائپ میں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ چھوٹے چھوٹے چھالے بنتے ہیں۔ جن لوگوں کو ایٹوپک ایگزیما ہوتا ہے ان کو اکثر جسمانی اور نفسیاتی مسائل کا سامنا رہتا ہے جیسا کہ بیکٹیریل سکن انفیکشنز، وائرل سکن انفیکشنز، نفسیاتی مسائل جیسے ڈپریشن اور خود اعتمادی کا کم ہونا۔ اسکول جانے والے بچے جنہیں ایگزیما ہوتا ہے انہیں اکثر طنز، چھیڑخانی اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایگزیما سے متاثرہ افراد نیند کے مسائل کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ نیند کی کمی سے ان کے مزاج پہ برا اثر پڑتا ہے اور اسکول یا کام کے دوران توجہ مرکوز کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب کے سننے کا شکریہ۔